السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ کافی دنوں بعد آج پھر آپ حضرات کے گوش گزار کے لیے چند ضروری باتوں کے لیے حاضر خدمت آیا۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، فالو کریں، لائک کریں اور ان چند ضروری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں۔ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے خصوصی تعلق اور نسبت ہے۔ حضور بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء اکرام کے سردار ہیں، پیران اکرام کے سردار ہیں، اور آپ کا رتبہ اس قدر بلند بالا ہے، عرف و اعلیٰ ہے کہ تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے مبارک ہے۔ بڑے پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک درود شریف منسوب ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ درود غوثیہ ہے۔ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ترتیب دیا ہے، آپ کا مرتب کردہ ہے، آپ نے تالیف کی ہے۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم بارک وسلم۔ یہ درود غوثیہ، اس کے بہت فضائل ہیں۔ اسے اگر آپ پڑھیں گے رزق میں برکتیں ہوں گی، قبر میں کشادگی ہوگی، کوئی بھی کام آسان ہوگا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جاکنی کے وقت آسانی ہوگی، کلمہ نصیب ہوگا، خاتمہ بالخیر کی توفیق ہوگی۔ درود غوثیہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور درود تو اتنی برکت والی چیز ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک میں اور فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ جس طرح اللہ نے نماز کا حکم دیا نماز پڑھو، روزے کا حکم دیا روزہ رکھو، اسی طرح اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں آپ درود غوثیہ کی کثرت کیجئے۔ بڑے پیر عالم کے دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو درود ہمیں دیا ہے اس درود کو آپ برابر پڑھیے، کثرت سے پڑھیے۔ ارے انسان تو انسان ہے، یہ مکھیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہیں، مکھیاں بھی درود پڑھتی ہیں۔ مگر بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ ہر طرح کی مکھیاں درود نہیں پڑھتی ہیں۔ مکھیاں بھی کئی طرح کی ہیں۔ ایک وہ مکھی ہے جو ہر جگہ بیٹھتی ہے، بعض لوگ کہاوت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکھی کیچڑ ہی میں گندی جگہ پر ہی بیٹھتی ہے۔ آپ کا پورا بدن صحیح سلامت ہے مگر کہیں نہیں بیٹھے گی، اگر کہیں زخم ہے تو زخم پر آ کے وہ مکھی بیٹھے گی، یعنی اچھی جگہ اسے پسند نہیں ہے، بری جگہ اسے پسند ہے، جا کر کے گندی جگہ پہ بیٹھ گئی، زخم پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اسی طرح بعض مکھیاں گوبر پر، پاخانہ پر اور نجس جگہوں پر بیٹھا کرتی ہیں۔ تو ان مکھیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ مکھیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے، تو حضور کے بدن پر کیسے بیٹھے؟ مگر وہ مکھیاں جو حضور علیہ السلام پر درود پڑھتی ہیں، جیسے شہد کی مکھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتی ہیں، تو یہ مکھیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ سکتی ہیں۔
مسنوی شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کی مکھی سے پوچھا، بتاؤ تمہارے شہد اس قدر کیسے شیرینی اور میٹھی ہے، کہاں سے تم رس لے کر کے آتی ہے؟ تو مکھیاں کہنے لگیں، یا رسول اللہ ہم تو باغیچے میں جاتے ہیں، پھول کے رس کو چوس کر لا کے چھتے میں اگل دیتے ہیں، وہی تو شہد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مگر تمہارے باغیچے کے پھول کے رس تو بعض کھٹے، بعض میٹھے، بعض پھیکے، مختلف قسم کے، مگر تمہارے شہد میں تو بڑی شیرینی ہے۔ مکھیاں مسکرا کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ جب ہم باغیچے میں جاتے ہیں تو آپ پر درود پڑھتے جاتے ہیں، یا رسول اللہ جب ہم رس لے کر کے واپس لوٹتے ہیں تو آپ پر درود پڑھتے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اس میں رس کا یا میرا کوئی کمال نہیں ہے، اگر کمال ہے اے اللہ کے رسول آپ پر درود پڑھنے سے کمال ہے۔ سبحان اللہ، آپ پر درود پڑھنے سے کمال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے، جب وہ پھولوں کے رس میں اس قدر شیرینی اور مٹھاس ہے، تو اگر ہم حضور پر درود پڑھیں گے تو ہماری عبادتوں میں بھی حلاوت، مٹھاس، پاکیزگی آ جائے گی۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ جب بھی کوئی عمل کریں، کوئی بھی آپ کام کریں، تو پہلے 3 مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں، پھر کام کے بعد 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور خاص کر یہ درود غوثیہ جو بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم لوگوں کو عطا کیا، ہم لوگوں کو دیا، اسے آپ کثرت سے پڑھیں۔ ایک مرتبہ اور سب لوگ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ یہ درود غوثیہ، اس کی آپ کثرت سے تلاوت کریں، آپ اسے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔